بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راولپنڈی میں کور کمانڈر کانفرنس کا جو اعلامیہ آئی ایس پی آر نے جاری کیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ فیک نیوز اور مس انفارمیشن پھیلانے کا جو عمل ہے اس پر کور کمانڈر کانفرنس نے تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ چند عناصر غلط خبریں پھیلا کر عوام میں مایوسی پھیلانا چاہتے ہیں۔ ایسے عناصر سوسائٹی میں تقسیم پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، میں جچے تلے الفاظ اور رک رک کے اس موضوع پر بات کر رہا ہوں کیونکہ جو کچھ پچھلے چند دنوں میں سوشل میڈیا پر میں نے سنا مجھے اس کا بے پناہ دکھ ہوا، اس لیے کہ ہمارے ہاں فوج ہی ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے اور خاص طور پر انتخابات کے بعد جو کچھ فوج کے کردار کے بارے میں کہا گیا وہ آج کور کمانڈر کانفرنس نے یہ بالکل واضح کہہ دیا ہے کہ ان کا براہ راست انتخابات سے کوئی تعلق نہیں، اور جو کچھ الیکشن کمیشن نے چاہا ہم نے وہ کیا، انہیں مدد فراہم کی، اس کے لیے ماحول سازگار رکھا، لیکن اب فوج جو ہے وہ تو لڑنا جانتی ہے نا۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اس وضاحت کی بھی شاید ضرورت نہیں تھی کہ وہ کہتے کہ ہمارا انتخابی عمل سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مشکلات کے باوجود مسلح افواج نے الیکشن کے دوران الیکشن کمیشن کی ہدایات کی روشنی میں محفوظ ماحول فراہم کیا۔ مینڈیٹ کے مطابق مسلح افواج نے ذمہ داری کے ساتھ انتخابات میں سیکیورٹی ماحول فراہم کیا، لیکن کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ کہتا ہے اور مایوسی کا اظہار کرتا ہے کہ بالخصوص سوشل میڈیا کے کچھ مفاد پرست عناصر نے مسلح افواج کو بغیر کسی ثبوت کے بدنام کیا۔ اب مجھے تھوڑی گفتگو کرنی ہے، میں نے کہا میں جچے تلے لفظوں میں کہنے والا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نگرانوں کے دور میں جسے وزیر اطلاعات بنایا گیا تھا اس کے ڈانڈے ایک بڑے ملک سے ملتے تھے۔ میرا آج بھی وہی سوال ہے جو میں کہتا تھا کہ اسے اس ملک کی وزارت اطلاعات کے لیے کس نے تجویز کیا اور کن کن ایجنسیوں میں کس کس افسر نے اسے کلیئر کیا۔ میں بہت واضح ہوں اس کا ذکر کیوں کر رہا ہوں کہ حکومت کے اندر ہی کچھ لوگ، کچھ عناصر ایسے ہیں جن کا ٹارگٹ فوج ہے، لیکن انہوں نے کھال کوئی اور پہن رکھی ہے۔ ایک تو فوج کو دو ٹوک الفاظ میں یہ جو مختلف حلقوں کی طرف سے آ رہا ہے کہ ایکس پر پابندی اور فلاں نہیں ہوگا اور فلاں نہیں ہوگا، ایک بات کا دھیان رکھیے گا، اگر آپ نے ان کے پریشر میں یہ فیصلہ کیا، یعنی وہ لوگ جو ملک کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، جو یہاں دہشت گردی پھیلانا چاہتے ہیں، جو یہاں افواہیں پھیلانا چاہتے ہیں، جو یہاں فیک نیوز پھیلانا چاہتے ہیں، جو مس انفارمیشن کے ذریعے یہاں پر ایسی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں جو قابو میں نہ رہے۔ کہا ہے آج کور کمانڈر کانفرنس میں کہ دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے دہشت گردوں
سہولت کاروں سے ریاست کی پوری طاقت سے نپٹا جائے گا۔ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ بعض گھس بیٹھیے اندر ہی باریک کام کر رہے ہیں، اور یہ کوئی کسی مقدس کتاب میں لکھا ہے کہ فلاں میڈیا ہمارے ہاں کام کرے گا؟ میڈیا جب تک آپ کے کہنے میں تھا، جو ملک کے مفاد کا خیال رکھتا تھا، وہ ہے آپ کے ملک کا میڈیا، اور اسی نے بچانا ہے۔ آپ الیکٹرانک میڈیا کے شوق میں ادھر چلے گئے، انہیں پیسہ دینا شروع کر دیا، انہیں آپ نے کپا بنانا شروع کر دیا۔ انتخابات میں بھی بعض جماعتوں نے بعض الیکٹرانک میڈیا کے چینلز کو آف دا ریکارڈ پیسہ دیا، اشتہار نہیں، اشتہار کم دیے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ایس پی آر، میں آئی ایس پی آر کو فوج کا حقیقی ترجمان سمجھتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو دوسرے کام ہیں میں انہیں نہیں مانتا، اس لیے کہ انہیں جب میڈیا کے وہ ایکسپرٹ ہی نہیں ہیں، آپ کسی کو ایکسپرٹ بنا کے بٹھا دیں تو وہ ایکسپرٹ نہیں ہو جاتا۔ میڈیا وہ ہے جو سمجھ ہی نہیں آتی، جس جو دو دھاری تلوار۔ لہذا میری درخواست ہو کہ میڈیا کا کام پہلے کی طرح پورے کا پورا اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، آئی ایس پی آر کرے، وہی رابطہ رکھے، وہی چیزوں کی نشاندہی کرے۔ آپ اور بندے بھرتی کریں، خاص طور پر میڈیا کا ایکسپرٹ۔ اور یہ جو مایوسی پھیلانے والے عناصر ہیں، فیک نیوز والے عناصر ہیں، مس انفارمیشن والے عناصر ہیں، ان عناصر سے ان کے طریقے سے ہی نپٹیں۔ میں یہ کوئی پہلا ویلاگ نہیں کر رہا، میں اس ویلاگ کو ابھی کئی مرتبہ اور اس موضوع پر کروں گا اور اپنی بات کہتا رہوں گا۔ خدا حافظ۔